اس بیان جو آپ کوٹ کر رہے ہیں اسے چند دن پہلے کا بیان ہے جی. یعنی وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کا وہ ذاتی رائے نہیں دے رہا ہوتا ہے ان ایسے چیزوں کے اوپر. وہ ملک کی پالیسی کو جو کہ بیہائنڈ دا سین جو کہ پرائم منسٹر آن بورڈ ہوتا ہے, جو کہ حکومت آن بورڈ ہوتی ہے, اور وہ اس کے بھی آپ پہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے, جب اس کی ریئیکشن دنیا نے دی, جب عوام نے اس پہ ریئیکٹ کیا, جب لوگوں نے برا بلا کہا, لان تان کی, پھر یہ آرام سے آتے ہیں اور یہ پھر کہہ دیتے ہیں جی کہ اس سے بات نہیں کریں گے جب تک معاملات حل نہیں ہوتے. تو یہ عجیب قسم کا ان کا ہے جی ڈبل سٹینڈرڈ اور یو ٹرنز, سب چیزیں کمبائن کریں تو یہ بیچ میں یہی نکلا جو کچھ کر رہے ہیں ہر چیز کے اوپر, بیچ میں یہی نکلا. اچھا, اسی سلسلے میں جو آرمی چیف نے کچھ 35 اینکروں سے ملاقات بھی کی تھی, آپ کا بھی ذکر اس میں ہوا, کچھ معیشت کا ذکر کیا گیا, کچھ کوئی ویسپا کا ذکر. اس ملاقات پر کیا کہیں گے؟ آپ کے بارے میں بھی بہت باتیں ہوئی وہاں پر. میں نے جی اس کا سیر حاصل جواب دے دیا ہوا ہے سندیلا صاحب, ود ان 2-3 days میں نے دے دیا تھا. میں نے انتظار کیا تھا کہ اگر کوئی مس کوٹ ہوئے, ایک تو یہ ہے کہ جو بھی تھے 25 تھے 30 تھے مجھے نہیں پتا جو صحافی کا نمبر تھا, تو اس میں سے میرا خیال کسی نے اس کو بائی نہیں کیا, کیونکہ بہت چیزیں لوگوں نے لکھی, ایک صرف صحافی تھے جنہوں نے یہ لکھا, اور میں نے 2 دن انتظار کیا کہ اگر انہوں نے ریفیوٹ کرنا کر لیں, اور میں نے اس کا بالکل بھرپور طریقے سے پھر میں نے جو چاہیے تھا جیسا جواب ملنا چاہیے وہ دے چکا ہوں. کیونکہ جو جی ڈی پی کی بات کی گئی یہ بینکنگ بورنگ سے لنک ہے اور یہ فائزڈ ہے, تو آج جو ملک حال ہے پھر آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو ہوتی ہے جی ڈی پی کے نمبرز, وہ آپ اس کو یعنی پرماننٹلی خدا نہ خواستہ نہیں کر سکتے آگے پیچھے. آپ نے دیکھا کہ جب بھی ہوتا ہے تو جب آپ پروگرام میں ہوتے ہیں, خاص کر جو ہم تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں, تو وہ ادارے بھی چیک کرتے ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن بھی کرتی ہیں, آپ کا پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس بھی کرتا ہے. تو اگر آپ اس کو کوئی خدا نہ خواستہ ٹیمپرری فج بھی کرے تو آپ کو وہ کریکشن آتی ہے, اور اس کا بہترین مثال ہے پی ٹی آئی کا پہلا سال. انہوں نے 3.3% اناؤنس کر دی جی ڈی پی, اور اتنی بڑی ڈاؤن ورڈ ریویژن کبھی نہیں ہوئی زندگی میں نے نہیں دیکھی کہ 3.3% سے تقریباً ایک سال جو ختم ہونے لگا اگلا تو اس پہ کہیں 1.9%. یعنی اتنی بڑی جو ڈکلائن ہے میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. تو وہ چیف صاحب کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ذرا اسٹڈی کریں پاکستانی کے. تو الحمدللہ ہم فنڈنگ پہ بلیو نہیں کرتے, ہماری 5.8% گروتھ تھی. یہ دنیا کی کوئی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتی. پی بی ایس انڈیپینڈنٹ تھا, ہم نے کبھی اس میں انٹرفیئر نہیں کیا, ان کو بالکل آٹونومی تھی اور آٹونومس ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت کھینچ کھونچ کے اس حکومت نے اس کو 5.56 یعنی 5.6% پہ انہوں نے اب ڈکلیئر کیا, اور پاکستان کا آفیشیل نمبر جو ہے آپ 5.6 لے لیں یا آپ 5.8 لے لیں, اور آج دوسرے سال کے اینڈ میں اپنے ہاتھوں سے سلیکٹ کیے ہوئے لوگوں کو الیکشن چوری کروا کے آپ نے پاکستان تباہ کر کے رکھ دیا. 0.4% نیگیٹو گروتھ آفٹر 1952. تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں. اللہ کے فضل سے اس ملک کی جو خدمت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کی ہے, ان کی رضا کے لیے کی ہے. تو مجھے کوئی ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں, اور مجھے بڑا اچھا علم ہے کہ وہ ان کی کانا بھوسی کہاں سے ہوتی ہے, اور وہ پھر بلیو کر لیتے ایسی چیزوں کو. میں نے ان سے یہ بھی فیس ٹو فیس ہوا کہ سی پیک جو ہے وہ کرتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, وہ 8% پہ ہیں. وہ جو کنٹینر میں باتیں ہوتی تھی جو عمران نیازی اور اسد کرتے وہی انہوں نے کیا, میں نے ان کو ٹھا کر کے جواب دیا. تو یہ بات اگر میرے سامنے کرتے اس کا بھی جواب مل جاتا, کیونکہ انہوں نے میری ایبسنس میں کیا ہے. تو میں نے طلعت حسین کے یوٹیوب انہوں نے اس سے مجھے ان سے میرا جو پروم ہوا میں نے اس کے جواب سارے دے دیا. اگر آپ نے نہیں دیکھا ضرور دیکھیں, تو آپ انجوائے کریں گے ان تمام جوابات کو. ہم نے نہیں, پورے پاکستان نے انجوائے کیا. اچھا, قاضی فائز عیسیٰ اور مخالف شخصیات کے اوپر کیس بنانے کے حوالے سے بشیر میمن صاحب نے بہت سارے انکشاف کیے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے پے رول پر ہیں. دیکھیں, ہم نے ان لوگوں کو چھوڑے, یہ تو نان سیریس ہیں اور ان کی ٹریننگ کی پتہ نہیں کہاں ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان کی شر سے محفوظ رکھے. تباہی تو انہوں نے کر دی ہے, لیکن اخلاقیات کی تباہی کر دی ہے, اور جھوٹ بولنے کا ایک ایسا نظام قائم کر دیا ہے. وہ جو ہٹلر کی گورنمنٹ کو اور ان کے بھی جو
नाजी पार्टी को भी पीछे छोड़ के है कि झूठ इतना बोलो कि लोग सच समझने शुरू कर दें, उनकी ये थीम थी। और अपोजिशन को इतना दीवार के साथ लगाओ कि अपोजिशन अपने मुसीबतों में पड़ जाए और आवाम की और जो नेशनल मसाइल है उसको फ्लैग ना कर सके। ये बेसिकली दोनों चीजों पे परफेक्ट काम कर रहे हैं। तो ये एक मैं कभी उनको मिला नहीं, मेरा कभी उनसे कोई नहीं है। पीछे ये भी चला था जी, मैंने उनसे उनके उसके एक इंटरव्यू में रब्ता किया, ओ भाई मैंने कभी उनसे मेरी डायरेक्ट कभी इतना रब्ता हुआ ना, मैं मेरे पास इतना टाइम कहाँ है। तो एक ऑनेस्ट ऑफिसर गिने जाते हैं। जब उनको सिंध गवर्नमेंट ने सरेंडर किया तो उसके पहले सिंध थे और वो उनका ओरिजिन भी सिंध है, और उसके बाद उनको AJK में IG वो लगे, तो उनकी रेपुटेशन जो है वो बड़ी अबव बोर्ड है।